نبی پاک صاحب الاولاق نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جو 7 ستمبر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے جو ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا، اس کو واضح کرنے کے لیے اس اجتماع اور بیان کا بھی ہمارے یہاں اہتمام کیا گیا ہے۔ 7 ستمبر کا دن وہ دن تھا کہ جس میں ائمہ اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کی عظیم قربانیوں کے بعد پاکستان کے آئین میں، پاکستان کی پارلیمنٹ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا گیا، اور جو ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں جیسے قادیانی تھے، تو ان کے بارے میں باقاعدہ آئینی طور پر یہ شک پاس ہوئی اور یہ قانون پاس ہوا کہ یہ کافر ہیں۔ یہاں چند باتیں میں اس حوالے سے گوش گزار کرنے سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ یہ پاکستانی قانون کا بیان ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایک آئین کے پاس ہونے کا بیان ہے کہ اس میں جو شک پاس ہوئی اس کو بیان کیا گیا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں چاہے قادیانی ہو یا اس سے پہلے کوئی ہو یا بعد میں کوئی آئے، ادنا شک ایک وہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اس کے خلاف رکھتا ہے تو ایسا شخص یہ ہمیشہ سے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی اس اعتبار سے کہ جو اصول شریعت ہے، شریعت کا جو قانون ہے، شریعت کا جو حکم ہے، وہ پہلے سے واضح تھا۔ البتہ اللہ پاک نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ سعادت دی کہ انہوں نے باقاعدہ شریعت کے اس اصول کو تسلیم کرتے ہوئے، قرآن و سنت کو بالادست جانتے ہوئے، اس اصول کو، اس قانون کو پاس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف جو بھی عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے، اور بالخصوص قادیانیوں کو پارلیمانی حیثیت سے بھی، پارلیمنٹ کی حیثیت سے بھی اور آئین کی حیثیت سے بھی جو قانون پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، اس میں کافر قرار دیا گیا۔ اس بات کو پیش نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔